بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اسے الوداعی نماز سمجھ کر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کرو۔ بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ ہر نوالے اور ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی سکھانے والے کے لیے ہر شے بخشش مانگتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود تمام غموں سے نجات اور گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امت کی آزمائش کسی نہ کسی چیز میں ہے اور میری امت کی آزمائش مال میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کے نماز کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھٹنوں کے بل آنا پڑتا تو پھر بھی آتے۔ ابلیس کو بھی گالی دینا جائز نہیں، شیطان کو گالی مت دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے مرنے والوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی برائیوں کے بیان کرنے سے باز رہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے لیے اتنا شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔